رینڈی پاسکن ریاست الینوائے میں سویابین کاشت کرتے ہیں۔ امریکہ کے اس علاقے میں باقی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی سن 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، مگر اب جب صدر ٹرمپ تجارتی معاملات کے سلسلے میں چین پر دباؤ بڑھا رہے ہیں تو رینڈی کو تشویش ہے کہ وہ تجارتی جنگ میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے ڈر ہے کہ چین ان محصولات کے جواب میں سویابین کی برآمدات، گندم، چکن، گوشت اور کسی بھی ایسی مصنوعات کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے جو ہم انہیں فراہم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو چینی درآمدات پر $60 ارب کے محصولات عائد کرنے کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا۔ صدر اگر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو اس کا مقصد ایسے چینی کاروباروں کو ضرر پہنچانا ہے جو امریکی ٹیکنالوجی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امریکی کاروبار ایک عرصے سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ چین میں کاروبار کے لیے بیجنگ انہیں مجبور کرتا ہے کہ پہلے وہ ٹیکنالوجی چینی پارٹنرز کو منتقل کریں۔ مغربی کمپنیوں کو مقامی چینی کمپنیوں کے ساتھ شراکت کرنی پڑتی ہے اور ٹیکنالوجی انہیں منتقل کرنی پڑتی ہے جو وہ ویسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ چین پر کس حد تک دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں نے پہلے ہی جوابی اقدامات اٹھانے کی دھمکی دی ہے۔ ایسے میں جب ہمارے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو چین آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم اپنے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ ان کے نشانے پر زراعت کے شعبے میں صدر ٹرمپ کے حامی کسان ہیں، خصوصاً سویابین کے کاشتکار۔ سویابین کی بڑی مقدار چین کو برآمد کی جاتی ہے، اس لیے سویابین کے کاشتکار چینیوں کا ہدف بن سکتے ہیں۔ چین ہمارے سویابین کا 51% درآمد کرتا ہے، تو امریکہ بھر سے سویابین کی برآمدات کا نصف چین لے جاتا ہے۔ رینڈی جیسے کسان اب صدر ٹرمپ کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ انہیں ان محصولات کے بارے میں فیصلوں کے منفی نتائج کا کوئی ڈر نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تجارتی جنگیں اچھی ہیں اور آسانی سے جیتی جا سکتی ہیں۔ کین فراباؤ کے ساتھ ندیم یعقوب، واشنگٹن۔